12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں 3 آیات ہیں، ہر ایک آیت میں الگ حکم ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھی مت بنو۔ جو لوگ ظالم ہیں اگر ان کے ساتھی بن جاؤ گے گویا کہ تم بھی ظالم بن گئے، اس ظلم کے اندر برابر کے حصہ دار اور شریک ٹھہرے۔ اور جو بھی کوئی شخص ظالم ہے یا ظالم کا ساتھی ہے، فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ ضرور پہنچے گی۔ دنیا کے اندر بے شک اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے بڑے تعلقات ہیں، کہتے ہیں جی میرے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، میرے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اس کی جو کارستانی ہے وہ دنیا کے حد تک ہے، بالآخر اس نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اور ظالم کا انجام بہت برا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دن اور رات کی نمازوں کا خوب اہتمام کرے، نماز قائم کرے، اس لیے کہ نماز ایک نیکی ہے، اور کوئی بھی نیکی وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے، اس کو مٹا دیتی ہے۔ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نماز جیسی جب نیکی کرو گے، نماز جیسی عبادت کرو گے، تو وہ تمہاری جو برائیاں ہاتھوں سے ہوئی یا پاؤں سے ہوئی یا تمہاری آنکھوں سے ہوئی، تمہارے اعضاء سے، وہ ساری کی ساری مٹا دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صبر۔ ہر ایک معاملے کے اندر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ اس پر اسے تکلیفیں تو آئیں گی، برداشت کرنا پڑے گا۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے سب کچھ سیکھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف اپنا میلان مت رکھو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بس تمہیں چھوئے گی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ،
پھر تمہاری کسی طرف سے بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے طرفی النہار دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصوں کے اندر بھی۔ ان الحسنات بے شک جو نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات یہ سیئات کو برائیوں کو ختم کر دیتی۔ ذالک ذکریٰ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، للذاکرین ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے۔ وَاصْبِرْ اور صبر سے کام لیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بس بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیک لوگوں کے اجر کو۔ گزشتہ درس میں اللہ کا ایک حکم پڑا تھا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اس پر استقامت بالکل مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، یعنی کہ ساری کی ساری امت مسلمہ اللہ کے حکم کی پابند ہے کہ وہ بھی جمی رہے دین اسلام پر، عبادات پر، استقامت کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ دین اسلام عبادات پر استقامت کی ہی یہ تفصیل ہے آج کے درس کی تینوں آیتیں۔ اسی استقامت میں ہے کہ ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ ظالم ہے اور دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک مظلوم ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے کہ یہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بیچارہ دکھی انسان ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا دنیا کے اندر اس سے کیا مفاد ہے یا میرا ظالم سے کیا مفاد ہے۔ بس آپ کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ یہ ہے استقامت۔ اس وقت شیطان کہے گا کہ بھائی دیکھ لے کیا یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑا سردار ہے، یہ تو بڑا وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہو جا، پتہ بھی ہے کہ پھر یہ کیا کر لے گا، تیری نسلوں کو سبق پڑھا دے گا۔ اس وقت جو بندہ وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، اسے چاہیے کہ وہ ظالم کا ساتھ نہ دے، اور اس وقت وہ یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا حکم کیا تھا کہ دین پر استقامت، میں جمع ہوں، میں مظلوم کے ساتھ ہوں، بے شک میری نسلیں تباہ ہو جائیں لیکن میرا اللہ راضی ہو جائے تو بس ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا جو ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ بھی مت کرو، اگر ایسا کر دیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو پھر تمہیں آگ ضرور چھوئے گی، جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا حکم کتنا پیارا ہے، اللہ کے ہر حکم کے اندر انسان کے لیے خیر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا اس کے اندر ہمارا ہی نفع ہے، ہمارا ہی بھلا ہے۔ ہمیں بات سمجھ آتی نہیں ہے کیونکہ صرف دنیا دنیا دنیا، ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا رچی بسی ہے، ہم ظاہری نفع پہ مرتے ہیں۔ جو اصل نفع ہے آخرت کا نفع، جس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، جس میں اللہ کا دیدار چھپا کڑا ہے، اس پر یقین ہی نہیں۔ اب اللہ کے اس حکم کو دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اللہ کا واضح فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے، کوئی لگی لپٹی بات ہے؟ اللہ کا واضح حکم ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا جہاں بھی تمہیں ظالم نظر آئے اس کا ساتھ نہیں دینا، اور ساتھ نہیں دینا، جھکو، میلان بھی مت رکھو، کھلے عام ڈٹ کے کھڑے جو مظلوم کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر فارمولہ اس کے الٹ ہے۔ ایک طرف سب سے بڑا شیطان، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل، سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے یا نہیں ہے؟ ظالم ہے یا نہیں ہے؟
ساری کے سارے امت مسلمہ ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، ان کے پٹھو، جو اپنی قوم کے غدار ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ سب پتہ ہوتا ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو جو نشانہ بنایا گیا، ان کو تیس نیس کر کے رکھ دیا گیا کہ کوئی قصور نہیں. جھوٹی افواہیں، جھوٹی باتیں پھیلا کے فلاں ملک کے اندر نا کیمیائی ہتھیار ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، بس وہ خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے. کچھ بھی نہیں نکلا، بس ایک فرضی کہانی ہے. وہ جی داعش فلاں ملک کے اندر پہنچ گئی ہے، کوئی وجود نہیں، اپنی پالتو ہے، جہاں چاہو وہاں کارروائی کرا دو. داعش پہنچ گئی، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اب ہم آ رہے ہیں. یہ فارمولہ عام ایک دیہڑی دار بھی سمجھتا ہے، ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے. تو کیا یہ لوگ ہمارے پر مسلط ہیں یہ نہیں سمجھتے؟ سب جانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہے، یہ ڈرتے ہیں اس ظالم سے. اس کا ساتھ نہ دیا نا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. یہ بھول جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہے تم ہی سر بلند رہو. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور کیوں مرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ مومن بن جاؤ بس، اللہ تمہارے ساتھ. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ یہ ایمان تو تھا. انہیں یقین تھا کہ جب اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو. شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن جاؤ. وہ مومن بن گئے. اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا. ہر ایک جنگ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو برائے نام. تعداد بالکل ایسے کہ مقابلہ بنا سوچ بھی نہیں سکتا. کہاں چند ہزار اور ادھر لاکھوں. اللہ نے دکھا دیا کہ میرے وعدے سچے ہیں. تم مومن بن کے دکھاؤ، پھر دیکھو کیسی مدد کرتا ہوں، کیسے خزانہ غیب سے تمہیں مدد پہنچاتا ہوں. اللہ کبھی فرشتوں کو بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ہواؤں کو چلا رہا ہے. غزوہ خندق کے اندر کیا ہوا تھا؟ بات یہ ہے کہ ایمان تو ہے نہیں. اب یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے ساتھ دیا نا تو ہمارا بھی وہی اشر ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں؟ اپنے اندر ایمان جو نہیں ہے، اپنے اندر ایمانی غیرت بھی تو نہیں ہے، اسلامی حمیت بھی تو نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ بھی تو نہیں ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کے ساتھی مت بنو، ورنہ یاد رکھو جہاں وہ ظالم جہنم کی آگ میں جلے گا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ان کا نہیں فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تم بھی وہاں پر مرو گے، تم بھی اسے آگ کے اندر جلو گے. یہ چند دن کی کہانی ہے. جب آنکھیں بند ہوگی نا پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا، جو ہم غداریاں کر کے مرے ہیں، اس کا حشر کیا ہے. تو ایک طرف تو عالمی منظر نامہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ہمارے اوپر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب کے اوپر اس وقت جتنے لوگ مسلط ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے اسلام کے خیر خواہ کم ہیں اور ان ظالموں کے حمایتی زیادہ ہیں. گھر کے راز انہی کو دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں تک کو بیچ رہے ہیں. ڈاکٹر عافیہ کو کس نے بیچا؟ انہوں نے بیچا اور خود اس کا اقرار کیا، کتاب لکھی جی میں نے پیسے لیے، پیسے لے کر بیچا ہے. یہ اسلام ہے. ایمان کا یہ عالم ہے کہ ایک بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کی بیٹی کو بیچ دیا ہے پیسوں کے عوض. کس کے پاس؟ ظالموں کے پاس. اور آج بھی ارے وہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہے. اس کی آہیں ویسے ضائع ہو جائیں گی. کیا وہ مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ وہ مظلوم ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں کہ ظالم کے ساتھی مت بنو، مظلوم کے ساتھی بنو. ہم تو ڈر کے اس کا نام بھی نہیں لیتے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اور چلو اتنے ڈرپوک ہو، اتنے کمزور ایمان بن گئے ہو، چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہو. یہ بھی نہیں کرنی. یعنی کہ ظالم کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے.
ہم ایسے مظلوموں کے لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے جو بیچارے بغیر کسی جرم کرنے کے وہ جیلوں کے اندر پڑے، گل چھڑ گئے، سالوں سال ہو گئے، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، کوئی قصور نہیں ہے، ایک ہی قصور ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے، یہی ان کا جرم ہے۔ ڈاکٹر عافیہ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا بیچارے نے؟ یہی کہ وہ مسلمان تھی، اسلام کی بیٹی تھی۔ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں تو اس دعا کی برکت سے ان کا کام بنے نہ بنے ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ فرمایا کہ بیچارے کمزور تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، جو ان کے بس میں تھا وہ تو کرتے رہے نا، روتے رہے، چلاتے رہے، دعائیں تو کرتے رہے، آہوازاری تو کرتے رہے۔ عالمی منظر نامے کو اگر دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن پھر ہم مقامی سطح پر دیکھتے ہیں تو منظر نامہ تبدیل نہیں ہے۔ عالمی سطح پر جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا ڈاکو اور ظالم ہے، جو مسلمانوں کے وسائل پہ قابض ہے، ہڑپ کرنا چاہتا ہے، سارے اسی کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقامی سطح پر تو ہر گلی محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر ایک ہی منظر ہے، کہتے جی ہے خان صاحب ہیں تو بڑے چور ہیں، بڑے ظالم، بڑے بندوں کو مارا ہوا ہے، بڑے بندوں کو پھڑکایا ہوا ہے، وہ جی نواب صاحب ہیں جی، ملک صاحب ہیں جی، چودھری صاحب ہیں جی، وڈیرے ہیں جی، کیا کریں جی، زمینداروں کے اور کیا کام ہوتے ہیں، یہی کام کراتے ہیں جی، اتنے بندوں کے قاتل ہیں، لیکن وہ آ جائیں تو جی حضور اسی کو ہوتی۔ سب جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، ہر ایک علاقے میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر مقامی سطح پر ہر گلی محلے میں یہی ہے کہ ساری عوام ظالم کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک غریب بندہ ہمارے محلے کا نمازی ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، باشرہ ہو، ہر روز تلاوت بھی کرتا ہو، وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے، ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ جی نہیں دیں گے نا، تسلی ہے نا ماشاءاللہ، ہم کیوں دیں؟ ابھی یہ کیا کر لے گا؟ تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں بتاؤ؟ ہم کیا چاہتے ہیں جو یہ نہیں کر سکتا؟ اور بھائی اس کا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ وہ ظالم کا کام ہے۔ یہ تو مظلوم ہے، نمازی بیچارہ، ہم نے اس سے نمازیں پڑھوانی ہے؟ نہیں بھی نہیں، وہ تھانے کچہری کا کام ہوگا تو خان صاحب کام کریں گے، وہ وڈیرے ہیں، سردار ہیں، وہ جاگیردار ہیں، وہ ملک صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، وہ اس کا کیا کام ہے بیچارے کا؟ وہ تو اللہ اللہ کا تسبیح پڑھ۔ یہ ہماری معاشرے کی سوچ، کتنے ہم بے ضمیر، مردہ ضمیر ہو چکے ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے، میرا ایمان، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک طرف کوئی دیانتدار بندہ کھڑا ہو جائے، ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ ہار جائے گا، ہمیں پھر بھی اسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ ہم اس کو ووٹ دے دیں کہ یا اللہ میرے ووٹ سے جیتے یا ہارے، ووٹ ایک امانت تھا، میں نے اس کو صحیح طور پر جہاں میں سمجھتا تھا، بالکل نمازی تھا، دیندار تھا، میں نے اسی کو ووٹ دے دیا ہے، یہ جیتے یا ہارے، میرا مقصد اس کو ووٹ دینا تھا، امانت ادا کرنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تو جان تیرا کام جان، میں کیوں غلط جگہ دوں؟ جو بندہ ہے ہی غلط، میں کیوں اس کو ووٹ دوں؟ بے شک وہ جیتے یا ہارے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اگر وہ ظلم کرے اور میرا ووٹ بھی ساتھ شامل ہو تو ظالم کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے ظالم کا ساتھ دیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر آگ سے تم بچ نہیں سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر مبارک پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین ذرا اونچے آواز سے کہتے کریں، زبان تکتی نہیں ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ امام صاحب کو اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی سزا ملی تھی، پتہ کس بات پر ملی تھی؟ اس بات پر ملی تھی کہ ان کو عہدہ پیش کیا گیا، ابو جعفر منصور ہے نا اس وقت جو خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آپ قاضی القضات، آج کے دور میں اس عہدے کا نام ہے چیف جسٹس، یہ عہدہ آپ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس عہدے کا میں اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا جی آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اہل ہیں۔ فرمایا کہ دیکھا نا، ابھی آپ نے خود کہہ دینا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہو وہ اہل ہو سکتا ہے؟
آپ نے خود تو کہہ دیا نا جی آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ اہل ہو، تو میں نے جب جھوٹ بول دیا پھر میں اہل کہاں سے رہا؟ اللہ جواب ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے کہا جیل میں بند کر۔ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، چوری کے جرم میں نہیں گئے تھے، ڈاکے کے جرم میں نہیں گئے تھے، کسی گناہ کی وجہ سے جیل میں نہیں گئے تھے، یہ جرم تھا کہ عہدہ قبول نہیں فرمائے۔ اور آپ کے شاگرد ہیں امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کو جب مجبور کیا گیا تو انہوں نے عہدہ قبول فرما لیا تھا، تو استاد اپنے شاگرد سے پوری زندگی اس بات پر ناراض رہا، اور جب اور شاگردوں نے اصرار کیا امام صاحب سے، امام صاحب آپ جو اچھے لوگ ہیں اگر آپ نہیں گے تو برے لوگ آ جائیں گے، آپ عہدہ قبول فرمائیں۔ آپ نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ سنو، میں جب اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں گا، اب بادشاہ مجھے کہے گا کہ فلاں کے حق میں فیصلہ کرو، فلاں کے خلاف کرو، جیسے کہ آج کل عدالتیں ہماری کر رہی ہیں ماشاءاللہ، 130 میں سے 126 نمبر پہ آ گئی ماشاءاللہ، کتنا معیار ہے ان کا۔ تو جس طریقے سے آج کل فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے میرے پر دباؤ آئے گا، یہ فیصلہ یوں کرو، یہ فیصلہ ایسے نہ کرو، فرمایا کہ وہ ظلم کا فیصلہ ہوگا، اگر میں کروں گا تو میں بھی ظالم کا ساتھی بن جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا ایسا کروں۔ فرمایا کہ اگر میں نہ بھی کروں پھر بھی میں نہیں کروں گا تو میرے ساتھ باقی جتنے لوگ اس سسٹم کے اندر شامل ہیں وہ کریں گے، تو پھر بھی میں ان کا ساتھی تو بن گیا، میں کیوں ایسا کام کروں؟ اتنے بڑے امام جن کی براہ راست صحابہ کرام استاذ تھے، یہ تابعی ہیں، ہمارے امام صاحب نے عہدہ قبول نہیں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اور اللہ کے قرآن کا پاس تھا کہ ظالم کے ساتھی مت بنو۔ آج ہم سب جانتے ہیں محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، بھئی یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا جابر ہے، یہ ایسا ہے، اس کے باوجود بھی ہم پھر اسی کی گود میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بھئی کل کو کوئی دکھ تکلیف آ جائے، کوئی تانا عدالت کا بھی کوئی مسئلہ بن جائے، پھر ہم کہاں بھاگیں گے؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی، اس لیے کہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو ساری پریشانیاں ختم، اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے تو یہ وڈیرے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج سے عزم کریں، قرآن مقدس کی اس آیت کے تحت بازار میں لڑائی ہو جاتی ہے، محلے کے اندر فساد ہو جاتا ہے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو جیسے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کا ساتھ دینے والا، اس کا ساتھی بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، وصبر، صبر کیجیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر اگر نہیں ہوتا تو نماز پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ نے مسئلے کا حل تو بتلا دیا ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو جو نماز پڑھو، ساری پریشانی ختم۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھی۔ دن کے دونوں کنارے کون سے ہیں؟ اس سے مراد ایک فجر کی نماز ہے اور پھر عصر کی نماز، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی نمازیں، یہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے، یعنی کہ 4 نمازوں کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، یہ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ جو دن کے دونوں کنارے، اس کے اندر فجر کی نماز بھی ہے پہلا کنارہ، اور بھی کہتے ہیں دوپہر اور سے پہر، یہ بھی دن ہوتا ہے، تو زور اثر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ 3 نمازیں آ گئی، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر وہ 2 نمازیں، مغرب اور عشاء کی نماز، یعنی 5 نمازیں اس آیت کریمہ کے اندر ثابت ہو گئی۔ اور معراج سے پہلے 3 نمازیں تھیں، کتنی تھی؟ 3 نمازیں، فجر کی نماز تھی اور عصر کی نماز تھی اور رات کی ایک نماز تھی۔ اس کے بعضوں نے مغرب کا لکھا ہے یا بعضوں نے عشاء کا، یعنی مغرب عشاء تو تھی نہیں، ایک نماز رات والی تھی۔
معراج کے موقع پر اللہ نے تحفہ عطا فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، تو یہ 5 نمازیں اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ ہم 5 پڑھتے ہیں۔ نماز ام العبادات ہے، تمام عبادات کی ماں ہے، تمام عبادات کی جڑ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کوئی بھی نیکی ہوتی ہے وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان برائیاں کرتا رہتا ہے جان بوجھ کر بھی اور بے خیالی کے اندر بھی، تو اسے چاہیے کہ وہ نیکیاں بھی اسی طریقے سے اپنی عادت بنا لے، وہ کثرت کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ جب نیکیاں زیادہ ہوں گی تو تب وہ برائیاں کو مٹائیں گی نا۔ نیکیاں زیادہ ہیں، اب ایک بندے نے 100 برائیاں کی اور اس کے بعد 2 نیکیاں کر لی، تو یہ 2 نیکیاں ان 100 کو نہیں مٹا سکتی، 2 کو مٹا دیا اور 98 پھر باقی ہیں۔ اگر 10 برائیاں ہوئی تو پھر 20 نیکیاں کی جائیں، برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور نیکیاں بھی پلڑے کے اندر موجود ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی انسان اگر کسی جگہ پر بھی کوئی عمل کرتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے بہت سارے گواہ ہوں گے، جن میں سے زمین کا وہ حصہ بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو جہاں پر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہیں بیٹھ کر وہ توبہ استغفار بھی کرے اور نیک کام بھی کرے۔ زمین کا کوئی حصہ اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں تو کوئی اس کے حق میں بھی گواہی دے۔ ایک جگہ بیٹھ کر صبح غیبت کرتا رہا، چغل خوری کرتا رہا، بعد اس کو خیال آیا وہ توبہ کرے، اس کے بعد استغفار کرے، اور پھر کیا کرے، وہیں بیٹھ کر استغفار کرتا رہے، تلاوت کرنا شروع کر دے۔ یہ کہ وہاں پر 2 نفل پڑھ لے صلاۃ التوبہ، وہاں پر جو وہ سجدہ کرے گا انشاءاللہ زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا اس کے حق میں گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ اس امت پر تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم ایک نماز پڑھتے ہو پھر دوسری پڑھتے ہو، یہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان دوسری نماز سارے گناہوں کا کفارہ۔ فرمایا کہ تم جمعہ پڑھتے ہو، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ۔ تم روزے رکھتے ہو، سال میں 1 مہینہ آتا ہے، فرمایا کہ یہ روزے اگلے سال تک کے روزوں، سبحان اللہ۔ فرمایا تم وضو کرتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھوں کے گناہ ختم، کلی کرتے ہو، منہ کے ختم۔ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں، یعنی کہ ہم وضو کے اندر جو اعضاء دھو رہے ہیں الحمدللہ کہ اس کے گناہ بھی ساتھ دھل رہے۔ نیکیوں کی یہ برکت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو برائیوں کو مٹا دیتی۔ نیکیاں کتنی آسان ہیں لیکن ہم کتنے غفلت میں پڑے ہوئے۔ حدیث پاک میں کہ جب تم بازار میں جایا کرو تو 4تھا کلمہ پڑھو، 1,00,000 نیکیاں ملتی۔ کتنی؟ 1,00,000۔ 1,00,000 نیکی کتنا بڑا خزانہ ہے۔ نیکیوں کی قدر جو نہیں، 5 روپے کے سکے کی قدر ہے، 10 روپے کی قدر ہے، 1,00,000 نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، نیکی کی قدر پتہ چلے گی حشر کے میدان میں۔ سگا بھائی، ماں باپ ایک ہیں، کتنا پیارا رشتہ ہے بھائی کا، بھائی بھائی سے بھاگ جائے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگ جائے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بیٹوں سے بھاگ جائے۔ ایسا نہ ہو میری ماں مجھ سے نیکی مانگ لے، آج کہتے ہیں بس ماں تو ہی تو ہے، حشر کے میدان میں ماں کو دیکھے گا اور منہ موڑ لے گا۔ آج کہتے ہیں بھائی کی خاطر تو میں بے شک بھائی غلطی کیوں نہ ہو میں اپنی گردن بھی کٹوا دوں گا، میں بھائی کا ساتھ دوں گا، کہتے کہ نہیں کہتا؟ بھائی کو دیکھے گا حشر کے میدان میں، دیکھ کر پھر رخ پھیر لے گا۔ ایک نیکی کے ڈر سے، ایک نیکی سے ڈرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ماں کہے جی ایک نیکی میری کم ہے، بیٹا کہہ دے، سارے رشتے ختم۔ اللہ نے موقع دیا ہے، جب بھی بازار میں آؤ جاؤ، جیسے جاؤ 4تھا کلمہ پڑھو، 1,00,000 نیکیاں سمیٹ، 1,00,000 نیکیاں۔ حشر کے میدان میں جس کے پاس لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہوگی، اور وہ بھی یقین کامل والی، اخلاص والی، اس سے کوئی ٹینشن ہوگی؟ اس سے کیا پریشانی، کیا فکر ہوگی؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں راستے دیے، ہم چلتے نہیں، پرواہ نہیں کرتے، غفلت کے اندر پڑے ہوئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہماری برائیاں بھی تو بہت زیادہ ہیں، جب برائیاں زیادہ ہیں تو پھر نیکیاں زیادہ کریں۔
تاکہ وہ ان برائیوں کو ختم کر دے، مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ میری طرف سے نصیحت کی بات ہے ان کے لیے، للذاکرین جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم نے صاف صاف بتا دیا کہ تم نے ظالم نہیں بننا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، نماز پڑھنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، وصبر، اور صبر سے کام لینا، جو تکلیف آ جائے سہل۔ اللہ تعالیٰ جو محسنین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کا اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے وہ محفوظ ہوگی۔ فرمایا کہ نصیحت کی باتیں ہیں ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے ہمارے خالق اور مالک۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی نصیحت اچھی لگی ہے، دل خوش ہوا ہے، تو آج عزم کر لیں کہ نماز کے اندر سستی نہیں کریں، اور ہر ایک دکھ سکھ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ بس صبر کو مضبوطی سے پکڑ۔ اور تیسرا یہ کہ ہماری زندگی کے اندر ہزاروں مرتبہ یہ موقع ہے، ایک طرف ظالم ایک طرف مظلوم، تو ہم نے مظلوم کا ساتھ کھڑا ہو، ایک طرف حق ایک طرف نہ حق، ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ بے شک ہمارے بھائی کے خلاف فیصلہ آ جائے، ہمارے باپ کے خلاف آ جائے، اللہ تو خوش ہو گیا نا، ٹھیک ہے، جو نہ حق ہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو، میرا چچا اور تایا کیوں نہ ہو، جو نہ حق ہے تو وہ نہ حق ہے۔ اللہ اس کی طرف نہیں جاتا تو میں کیوں جاؤں؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ تو حق کی طرف جا، بے شک وہ اس کے جان پہچان ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اگر ایسی پیاری زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں، یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی مزے کے ساتھ جئیں گے جب تک زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔